نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ صراط مستقیم میں آپ سب کو خوش آمدید۔ پچھلے سبق میں ہم لوگوں نے سورہ آل عمران کے بارے میں تھوڑا سا انٹروڈکشن پڑھا تھا، اس کی امپورٹنس پڑھی تھی اور اس کی فرضیت اور اس کی فضیلت پڑھی تھی۔ آج کے سبق میں ہم سورہ آل عمران کا باقاعدہ آغاز کریں گے، تو شروع کرتے ہیں اپنا آج کا سبق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام میم، یہ حروف معتقات ہیں، ان کا علم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو معلوم نہیں۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، وہ ہمیشہ سے زندہ اور ہر چیز کو قائم رکھنے والا ہے۔ اس آیت سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ حقیقی الہ تو وہی ہو سکتا ہے جو ہمیشہ سے زندہ، قائم اور دائم رہ سکے اور پوری کائنات کے انتظام کو سنبھالنے والا ہو اور اس نظام میں قدرت اور تصرف کا پورا اختیار رکھتا ہو۔ جس الہ میں یہ صفات نہیں پائی جائیں گی وہ الہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس معیار کے مطابق تو تمام معبودان باطل، خواہ وہ جاندار ہوں، موجود ہوں یا فوت ہو گئے ہوں، یا خواہ وہ بے جان ہی کیوں نہ ہوں، سب کی نفی ہو جاتی ہے۔ الکتاب بالحق مصدقا لما بین یدیہ وانزل التوراۃ والانجیل، اسی نے آپ پر ایسی کتاب اتاری جو حق لے کر آئی ہے اور وہ اپنے سے پہلی کتابوں کی تصدیق کرنے والی ہے۔ نیز اللہ تعالیٰ نے اس سے بیشتر لوگوں کی ہدایت کے لیے تورات اور انجیل اتاری تھی، یعنی قرآن حکیم اپنے سے پہلے نازل شدہ کتاب یعنی تورات اور انجیل کی تصدیق کرتی ہے اور بتاتی ہے کہ واقعی وہ کتابیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ تھیں اور وہ منزل من اللہ تھیں۔ آیت نمبر 4، من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان ان الذین کفروا بآیات اللہ لہم عذاب شدید واللہ عزیز ذو انتقام۔ اور ان کے بعد فرقان یعنی قرآن مجید نازل کیا، یعنی جو حق اور باطل میں فرق کرنے والا ہے، اور وہ لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں انہیں سخت سزا ملے گی۔ اب جو لوگ اللہ کی آیات کا انکار کریں انہیں سخت سزا ملے گی اور اللہ تعالیٰ زور آور ہے، برائی کا بدلہ لینے والا ہے۔ پہلی کتابوں میں تورات، زبور، انجیل، حضرت آدم علیہ السلام کے صحیفے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سب شامل ہیں۔ یہ کتاب قرآن پاک اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ جو بھی کتابیں گزر چکی ہیں یا صحیفے جو گزر چکے ہیں پہلی قوموں پر، وہ منزل من اللہ تھے۔ تصدیق سے مراد یہ ہرگز نہیں ہے کہ آج کل کی بائبل میں جو مواد پایا جاتا ہے وہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، کیونکہ یہ بات قرآن کریم سے ہی ثابت ہے کہ اہل کتاب نے، خواہ وہ یہود ہوں یا نصارہ، اپنی کتابوں میں تحریف کر ڈالا ہے۔ لہٰذا ان میں جو باتیں قرآن کے خلاف ہیں تو ان کے غلط ہونے میں کوئی شک ہی نہیں، کیونکہ وحی الہی کی اصولی باتوں میں اختلاف ممکن نہیں، اور یہی کچھ قرآن کریم کے حق اور باطل میں فرق کرنے کا مطلب ہے۔ اور آج ہم بائبل کے صرف اسی حصے کو یقینی طور پر منزل من اللہ کہہ سکتے ہیں جو قرآن کے مطابق ہو، اور جو چیز قرآن کے مطابق نہیں اس پہ یقین لانے کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ اب یہ تحریف کرنے کی سزا انہیں دنیا میں بھی ملے گی اور آخرت میں بھی۔ آیت قرآن کو جن لوگوں نے جھٹلایا، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی جن لوگوں نے پیروی نہیں کی، ان کی سزا یہ ہے کہ دنیا میں بھی انہیں سکون نہیں ہوگا اور آخرت میں بھی۔ دنیا میں آپ کی زندگی میں ہی اللہ تعالیٰ نے اسلام کو سربلند فرمایا اور اسلام کے مخالفین سب کے سب، خواہ وہ مشرکین تھے یا منافقین، یہودی تھے یا نصارہ، ذلیل و خوار اور رسوا ہو گئے، قتل ہوئے، قیدی بنے، جلا وطن ہوئے یا جزیہ ادا کیا۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی مبارکہ میں ہی انہیں نظر آنے لگے آثار۔
رہا عذاب آخرت، تو اس کے بارے میں وضاحت فرما دی ہے یہاں اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تعالیٰ زور آور ہے اور بدلہ لینے والا ہے، یعنی وہ بدلہ لینے کی پوری طاقت رکھتا ہے اور یقیناً ان سے بدلہ لے گا۔ کس شکل میں؟ زبردست بدلہ لینے والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے اور قرآن پاک کی تعلیمات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آیت نمبر 5، ان اللہ لا یخفی علیہ شیء فی الارض ولا فی السماء، اللہ وہ ہے جس سے کوئی چیز خواہ وہ زمین میں ہو یا آسمان میں پوشیدہ نہیں رہ سکتی۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے علم کی وسعت تک انسان کی رسائی ممکن نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو انسان نہیں جانتے اور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو وہ جانتے ہیں، کیونکہ خالق اور قادر تو اللہ تعالیٰ کی ہی ذات ہے، لہٰذا کوئی بھی ایسی چیز کائنات میں نہیں ہے، چاہے وہ زمین میں ہو یا آسمان میں ہو، اللہ تعالیٰ سے کچھ بھی پوشیدہ نہیں۔ تو ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے احکامات پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ پاک ہمیں ہدایت نصیب فرمائے کہ جس کے بعد گمراہی نہ ہو۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحانك اللهم وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔